بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ واجبات نماز میں سے ایک ہے ترتیب، اور ترتیب کے معنی ہے کہ جو ترتیب ہمیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ملی کہ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا بتایا ہے، ہمیں اسی طریقے سے اور ترتیب سے نماز پڑھنی ہے۔ رکعات کی تعداد وہی ہے کہ جو ہمیں بتائی گئی ہے، لہذا پہلے نیت ہوگی، پھر تکبیرۃ الاحرام، اس کے بعد سورہ حمد پڑھنا ہے، اس کے بعد ایک چھوٹا سورہ پڑھنا ہے، اس کے بعد رکوع، اور رکوع کے بعد 2 سجدے، اور 2 سجدوں کے بعد 1 رکعت مکمل ہو جائے گی، پھر دوسری رکعت، اور اسی ترتیب سے آگے بڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں تشہد ہوگا، اور اگر یہ 2 رکعتی نماز ہے تو تشہد کے بعد سلام ہوگا، اور اگر یہ 3 رکعتی نماز ہے تو پھر ایک تشہد ہوگا، اس کے بعد سلام ہوگا، اور اگر 4 رکعتی نماز ہے تو دوسری رکعت میں تشہد ہوگا اور تشہد کے بعد سلام ہوگا۔ اس ترتیب کے علاوہ اگر نماز پڑھی جائے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر کوئی بھول کے سورہ حمد یا سورہ کو چھوڑ دے اور رکوع میں چلا جائے تو نماز باطل نہیں ہے، لیکن اگر رکوع سے پہلے یاد آ جائے تو اسے سورہ حمد پڑھنا ہے اور سورہ بھی پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کو یاد آئے کہ میں نے سورہ تو پڑھا ہے، ایک چھوٹا سورہ پڑھا ہے لیکن سورہ حمد نہیں پڑھا، اور ابھی رکوع میں نہیں گیا، تو اس کو پلٹنا ہے، یعنی سیدھے کھڑا ہو جائے، کیونکہ مکمل ابھی اس نے رکوع نہیں کیا۔ مکمل رکوع کرنے سے کیا مراد ہے کہ پورا رکوع ہو جائے، لیکن فرض کریں اتنا جھکے تھے اور ہمیں یاد آیا کہ ہم نے سورہ حمد نہیں پڑھی، تو ہمیں واپس ہونا ہے، سورہ حمد پڑھنا ہے اور پھر دوبارہ سورہ پڑھنا ہے، کیونکہ دوبارہ جو سورہ چھوٹا پڑھنا ہے وہ اس وجہ سے پڑھنا ہے کہ سورہ پڑھنے کی جو ترتیب ہے وہ حمد کے بعد ہے، اور ہم غلطی سے پہلے پڑھ چکے ہیں اور حمد ہم نے نہیں پڑھی، تو ہمیں حمد پڑھنی ہے اور پھر ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے چھوٹا سورہ پڑھنا ہے، پھر رکوع کرنا ہے۔ لیکن اگر ہم نے کوئی رکن انجام دے دیا، یعنی رکوع کر لیا، تو پھر یاد آیا کہ ہم نے سورہ نہیں پڑھا یا سورہ حمد نہیں پڑھا، تو نماز صحیح ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم نے رکوع انجام نہیں دیا اور سجدے کے لیے بیٹھ گئے، تو ہم پر واجب ہے کہ کھڑے ہوں، قیام متصل میں رکوع کریں اور اس کے بعد سجدہ کریں۔ لیکن اگر سجدے میں چلے گئے اور یاد آیا رکوع نہیں کیا تو نماز باطل ہو جائے گی، کیوں کہ ہم سے ایک رکن چھوٹ گیا ہے۔ یہ تھے مختصر سے احکام ترتیب کے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔